انشاءاللہ. اور اسم اعظم کا اگلا دم 19 مئی کو ہوگا. کب ہوگا؟ 19 مئی کو ہوگا. اور 19 مئی کو وہی نقش جو خوش بختی کا دروازہ کھولنے والا ہے، وہ جو میں نے کہا تھا 11 ذیقعت کو خوش بختی کا ایک حیرت انگیز دروازہ کھولنے والا ہے، یہ عمل بھی 19 مئی کو ہوگا. وہ نور ہے جو موت تک ساتھ جائے گا، قبر تک ساتھ جائے گا. یہ وہ نور ہے جو کلمہ نصیب کرائے گا. یہ وہ نور ہے جو رزق اور صحت اور ان زندگی اور عزت دلائے گا. یہ وہ نور ہے، یہ وہ نور ہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں تسبیح خانے کی برکات سے. کیا کیا رزق، کیا کیا نعمتیں، کیا کیا سعادتیں اور کیا کیا راحتیں اور رحمتیں پا رہے ہیں. اصل میں آپ قدردان ہیں. قدردان ہیں تو دور پرے سے یہاں آئے ہیں. آپ قدردان ہیں تو پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر آن لائن بیٹھے ہیں. پوری دنیا میں کہیں صبح، دوپہر، شام، کہیں رات، پوری دنیا اس وقت ہمارے سامنے بیٹھی ہے. قدردان ہے تو سارا کچھ چھوڑا ہے. قدردان ہے تو سب کچھ چھوڑ کے اپنی زندگی کی ساری مجبوریاں، ضرورتیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے. اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے، اور نصیبوں والوں کو، بخت والوں کو، خوش قسمت لوگوں کو اللہ چنتا ہے. خوش قسمت لوگوں کو اللہ چنتا ہے. اگر ہم اعلان سن لیں تو اس کے بعد اس کو ہم آخر میں پڑھیں اور پھر اسی کے وسیلے سے دعا مانگیں. کیا خیال ہے؟ اسی کے وسیلے سے دعا مانگیں. وہ دعائیں قبول، وہ جذبے قبول، وہ آہیں قبول، وہ آنسوں قبول، وہ انشاءاللہ مرادیں پوری، وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، وہ ناکامیاں، وہ دل کے جو بھی جذبے ہیں، اللہ پاک کی غیبی نظام انشاءاللہ سارے کے سارے مسئلے حل اور سب مشکلیں دور اور سب پریشانیاں دور. انشاءاللہ ہم اس کو اس انداز سے پڑھتے ہیں اور ان جذبوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان جذبوں کی کیفیتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. توجہ سے 2-4 کچھ پیغامات ہیں، آپ وہ سن لیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. نقش یار غار یار مزار ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو کرنا ہے. اس کا عمل، اس کو کرنا نہ چھوڑیے گا، یہ زندگی کا ساتھی ہے. رجب کی نوچندی کو انشاءاللہ اس کا اختتامی عمل ہوگا اور ہر ماہ کی 22 تاریخ کو عمل کرنا نہ بھولیں. اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دریائے نیل کا نقش دنیا بہت کر رہی اور اس کے بہت کمالات پا رہی. دریائے نیل کے نقش پہ اس کو کبھی نہ کرنا چھوڑیے گا. یہ زندگی میں اگر چاہتے ہیں بہت کچھ، وہ کچھ جو کبھی سوچا نہیں تھا، اور جو اس مہینے کا رسالہ ہے اس میں سارے کے سارے وہ نقش جمع ہیں. اس مہینے کے رسالے میں وہ سارے نقش جمع ہیں. کون سے مہینے کے رسالے میں سارے نقش جمع ہیں؟ ہاں جی، جون میں ہیں. بتائیں کون سے اس مہینے کے کون سے رسالے میں ہیں؟ شاید یہاں نہیں لکھا ہوا، کہیں لکھا ہوا نہیں. ہاں جی، کون سے رسالے میں؟ جون کے رسالے میں وہ 12 سارے نقش جمع ہیں. وہ سارے نقش جمع ہیں. ان کو ضائع نہ کر بیٹھنا، اس کو بہت زیادہ پھیلائیں، اس کو بہت پھیلائیں، ہدیہ کریں، لوگوں کو دیں. جو لوگوں کو دے گا اس کی مشکلیں ٹلیں گی. پہلے اللہ اس کی مشکلیں ٹالے گا. اور اس کو منت بنا کے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. منت مان کے زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں. منت مان کے اس کو بہت زیادہ پھیلائیں. اس کی بہت تاثیر بھی ہے، اس کا بہت کمال بھی ہے، اور بہت دنیا کو اس کا فائدہ ہوا ہے. ان نقوش کا انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، بہت زیادہ. اور میرے چندے کا عمل ہے تسبیح خانے کے لیے حامیم لا ینصرون یا حفیظ و یا سلام. اور میں نے کہا تھا کہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام لازم پڑھیں. تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے کیا لفظ تھا؟ سورۃ یوسف کی آیت نمبر صرف 11 بار، لیکن وجدان، توجہ، دھیان سے پڑھیں گے اور ضرور پڑھیں گے. اور روحانی جانثاروں کے اگلے چلے کا آغاز شب برات سے ہو چکا. 10 محرم کو اس کا اختتامی دعا ہوگی. یا کہاروں کے چلے کا آغاز 16 مئی کو جمعرات کو ہوگا. یہ یاد رکھیے گا، 16 مئی جو جمعرات آ رہی اس میں یا کہاروں کے چلے کا آغاز ہوگا.
जिसमें 120 दिन पानी में पांव डालकर अमल करना होता है इंशाअल्लाह। और इसमें आजम का अगला दम 19 मई को होगा। कब होगा? 19 मई को होगा। और 19 मई को वही नक्श जो खुशबख्ती का दरवाजा खुलने वाला है, वो जो मैंने कहा था 11 ज़ीक़त को खुशबख्ती का एक हैरत अंगेज दरवाजा खुलने वाला है, ये अमल भी 19 मई को होगा। इसको ना भूलिएगा। बहुत ज्यादा हैरत अंगेज एक बख्त का दरवाजा खुलने वाला है अर्शों और आसमानों में, और वो 11 ज़ीक़त है, वो भी 19 मई को इंशाअल्लाह ताला। उस दरवाजे में खुशहाली, खुशबख्ती, खुशियां, नस्लों के लिए बरकतें, खैरें, बख्त, नसीब के जलवे हैं इंशाअल्लाह ताला। वो कभी ना भूलिएगा, 19 मई को ना भूलिएगा। उस कोशिश करें जुमेरात को आ जाएं, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, एतवार, ताकि तस्बीह खाने की ज्यादा से ज्यादा बरकतें, खैरें पालें और तस्बीह खाने की ज्यादा मुरादें पालें। अपनी तिब्बी तजर्बात, मुशाहिदात लिखते रहें, और कोई घरेलू झगड़ों और तलाक को रोकने के लिए कोई नक्श या रूहानी अमल का या कोई विर्द है या कोई दम है, जरूर लिखें। पार्किंग में तामुन करें, रकम इदारे को नहीं जाती। हर हफ्ते 3 दिन का रूहानी चिल्ला जुमेरात असर से एतवार ज़ोहर तक होता है। इंशाअल्लाह हमेशा कामयाबियां होंगी। और आप बैठे बिठाए अगर मालदार बनना चाहते हैं तो अपनी यूट्यूब चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। आप लोगों को देंगे, अल्लाह पहले आपको बैठे बिठाए देगा। सोशल मीडिया में लोग अपने आप को शेखुल वज़ाइफ का खलीफा, दोस्त या अपने साथ तस्वीरें लगा के, ऐसे लोगों में एहतियात करें, नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। बहुत नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए आजमूदा वज़ाइफ जो है हमारे, इंशाअल्लाह वो जून के रिसाले में पढ़ना ना भूलें। कौन से रिसाले में? जून के रिसाले में। वो बहुत ज्यादा उसको फैलाएं भी सही और पढ़ना भी ना भूलें। और रमजान मुबारक में जो लोग गलती से गुठलियां घर लेकर गए हैं, उन पे अमल उल्टा ना पड़ जाए, उन्हें आप इतला करें कि वो वापस दे जाएं तस्बीह खाने में। और तस्बीह खाने में जब भी तशरीफ लाएं, बिस्तर के हमरा तशरीफ लाएं, पूरा बिस्तर हमरा लाएं। बाद लोग सिर्फ चादर लाते हैं, पूरे बिस्तर के हमरा तशरीफ लाएं। और खुशकिस्मत होंगे जो अपनी नामुमकिन मुश्किलात और मसाइल के लिए हवेली जाएंगे। वह अल्हम्दुलिल्लाह ईद के तीसरे और चौथे दिन जो 129 दफा सूरत कौसर का चिल्ला हुआ, अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह वो कबूल है। वहां कोई बंदा जाए और वो है बेहतरीन निकाह वो है जिसके शादी के खाने में गरीबों को बुलाया जाए। और बेहतरीन शादी का खाना वो है जिसमें कापी वाला ना बैठा हो और कोई पैसों का लेन देन ना हो, शादी के खानों को बेचा ना जाए। वो बेहतरीन है और उससे बहुत बलाएं टलती हैं और बहुत मुसीबतें दूर होती हैं। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुशियां, खैर